8 جمع 3 رکعت میرے پیغمبر کا لائف ٹائم رمضان اور غیر رمضان میں معمول رہا ہے۔ میرے بھائی 11 ایک ہی عدد پہ متفق ہیں، اور جنہوں نے مرضی کی ان کی تعداد سنیے۔ اگر میرے پہ یقین نہیں آتا، میرے پہ یقین نہیں آتا، عمدۃ القاری ایک حنفی امام صحیح البخاری کی شرح علامہ عینی، ان کی وضاحت اور تشریح اور توضیح اس کو پڑھ کر کے دیکھیے گا، پتہ ہے کتنا ہے؟ پھر بیچاروں نے دھکے کھائے ہیں۔ کسی نے بولا کہ 16 رکعت ہے، کسی نے بولا 20 ہے، کوئی بولا 21 ہے، کسی نے کہا 23 ہے، کچھ نے کہا تعداد 27 ہے، کچھ نے بولا 33 ہے، کچھ کہنے لگے 36 ہے، بعض نے کہا 39 ہے، کچھ نے کہا 41 رکھتے ہیں، اور اٹھا اور اس نے کہا 47 ہے۔ پھر ان سب سے بڑھ کے آیا، کہنے لگا نہیں نہیں نہیں، ان گنت لا تعداد ہے، تعداد مقرر ہی نہیں ہے، جتنی پڑھی جا سکتی ہیں پڑھیے۔ صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی نماز 2 رکعت کر کے جتنی چلائی جا سکتی ہے چلاؤ۔ پیغمبر کس لیے آئے تھے؟ اور میں حیران ہوں، بات تو سمجھانے کے لیے ہوتی ہے۔ میں نے دوستوں سے پوچھا ہے، ساری زندگی محنت کیجئے، کتب احادیث ڈھونڈیے، عشاء کی نماز آپ کو 6 رکعت ملے گی۔ کہتے ہیں جی ہے تو ایسے۔ میں نے کہا 17 کیوں پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ بلکہ بھائیوں کا ہی سوال ہوتا ہے جی پھر 17 کیوں پڑھاتے ہیں ہم سے؟ ہم نے کہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا وتر قیام اللیل کی نماز ہے، رات کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، عشاء کی نہیں ہے۔ اور وتر آخر میں، اس سے پہلے نوافل ہیں، وہ نوافل ڈال کے وتر سمیت 11 رکھتے ہیں۔ 11 اور 6 عشاء والی اکٹھی کر کے 17 بنی۔ 11 مہینے میرا ویرا، میرا بھائی، میری بہن، میری بیٹی 11 جمع 6 17 کر کے پڑھتے ہیں۔ پتہ ہے کہ قیام اللیل 11 ہے، اور پھر دھوکہ دیں گے نہیں جی وہ تہجد ہے۔ اور میرے دوست اگر تہجد ہے، پیغمبر نے زندگی میں کبھی تہجد نہیں چھوڑی، 23ویں رات 25ویں رات تو چلے مانا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ربع اللیل نصف اللیل پڑھا، 27ویں رات تو محبوب نے عشاء سے لے کر کے فجر تک پڑھا تھا۔ صحابہ کہتے تھے ہم ڈر گئے تھے کہ پتہ نہیں سیری بھی کھا سکیں گے کہ نہیں، پوری رات قیام کیا۔ پتا کر کتنی ہے؟ صرف 8 رکھتے تھی، 3 وتر تھے۔ لائف ٹائم دیکھ، میں اس پہ زور کیوں دے رہا ہوں کہ جو انسان مرضی کا عمل کرتا ہے نا، وہ کسی جگہ ٹکتا نہیں۔ بدعت لوکل ہوتی ہے، ڈومیسٹک ہوتی ہے، اور علاقے کے ساتھ اس کا سائز بڑا چھوٹا ہوتا رہتا ہے، کہاں ٹکے گا؟ پھر اگر تو 20 میں کہتا ہے جی یہ نماز سے کنی کتراتے ہیں، بھاگتے ہیں، انہیں ڈر لگتا ہے، بھائی ڈر لگتا ہوتا تو ہم بھی تیری طرح ایک رکوع بیچ میں پڑھتے، 8 رکوعوں کے بعد یا سلام، شاید تیری ابھی 20 ختم ہو جاتی ہے، ہماری ابھی باقی ہوتی ہے۔ بات یہ نہیں ہے، تانے دے کے بات نہیں بنے گی۔ عقیدہ ہے محمد الرسول اللہ، تو ان کو اسوہ اور قدوہ، وما آتاکم الرسول فخذوہ، جتنا دے گئے ہیں کافی سمجھ۔ اور رب نے پیغمبر کو اسوہ بنایا ہے، میں نے یا آپ نے نہیں، امام الانبیاء ہو کے نبیوں کو ماننی پڑ جائے، تو اور میں امتی کی مان کے ان کو آگے کر کے پھر پیغمبر کی بات نیچے کر دیں، تو پھر ان آیات کا کیا معنی ہے؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی سے آگے مت بڑھیے، اور پیغمبر کی آواز سے آواز کو بلند مت کیجئے۔ اللہ کے لیے لوٹ آئیے، اللہ کے لیے لوٹ آئیے۔ تعداد پیغمبر نے جو دی ہے، لائف ٹائم پڑھی ہے، اپنی طرف سے کمی بیشیاں کر کے 20 لیلہ کو 20 رکعہ بنا کے، تعریفیں کر کے، ضعیف روایتیں اٹھا کے، متن اور اسناد کی تبدیلیاں کر کے، اگر مسلک کو بچانا ہے تو دین کو کون بچائے گا؟ دین کو کون بچائے گا؟ دین وہی ہے جو تیرے پیغمبر پہ اترا ہے، اور اس عقیدے کے ساتھ پڑھ، انشاءاللہ تیرا رب ان 8 میں کفایت اور برکت، اور یہی خیر ہے۔ اور یاد رکھیے، جو کام سنت سے ہٹ گیا، وقت کا صحابی بھی کرے، وہ عمل نہیں، وہ دین نہیں، وہ بات درست نہیں ہے۔ آپ اور میں اپنے مرضی کی نمازیں پڑھتے ہیں، اگر نماز مرضی کی ہوتی تو اذان میں کبھی یہ جملے نہ ہوتے، حیا علی الصلاۃ، الف لام کے ساتھ الصلاۃ نہ لایا جاتا، اور حیا علی الفلاح، الفلاح نہ ہوتا، بلکہ یہ ہوتا آؤ مسجد میں سارے آؤ،
نماز مرضی کی پڑھو، حیا علی صلاتن، کوئی نماز پڑھ لو، آؤ وہابی، دیوبندی، بریلوی، سنی، چشتی، قادری، شیعہ، نماز ہی پڑھنی ہے نا، بس نماز پڑھو، جون سی پڑھو، نہیں، الصلاۃ خاص نماز پڑھنی ہے، الف لام معرفہ کا ہے، معود ذہنی ہے، ذہن میں رکھ کے آنا، جس اذان کو جناب بلال اور عبداللہ ابن ام مکتوم اور جناب ابو محذورہ نے دے کے لوگوں کو بلایا تھا، آؤ اس نماز کی طرف جس کو مصلی پہ کھڑے ہو کے پیغمبر نے پڑھایا اور پیچھے سارے صحابہ نے اور اہل بیت اطہار نے پڑھا تھا، اس خاص نماز کے لیے آؤ۔ کبھی پوچھنا اپنے آپ سے وہ خاص نماز کیا تھی؟ اس لیے بڑے دھوکے دیں گے آپ کو، وہ جناب 200 سال پہلے، 300 سال پہلے کسی مسجد میں یہ 8 رکعت، یہ 11 رکعت دکھا دو، میرے دوست تجھے نظر ہی نہیں آتا کہ اللہ کی اس زمین پہ مسجد الحرام، پیغمبر کے ہاتھوں بنی ہوئی مسجد قباء، محبوب کے ہاتھوں سے بنی ہوئی مسجد نبوی، اس نے پہلے دن سے جب قیام ہوا ہے تو 8 رکعتیں ہی دیکھی، لہذا لوگوں کو دھوکہ مت دیجیے۔ باقی رہ گیا جی حرمین الشریفین میں اتنی کیوں ہو رہی ہیں، ان کا میں ذمہ دار نہیں ہوں کیوں ہو رہی ہیں۔ حرمین الشریفین میں اگر کوئی جرم ہوگا تو ثابت نہیں ہو جاتا، غلطی ہو تو درست نہیں ہو جاتی۔ دلیل محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، آپ کے داماد، آپ کے فرسٹ کزن جناب علی المرتضی، جناب عثمان ابن مظعون، جناب العاص، محمد عبداللہ ابن ابی العاص، یہ تینوں صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں گئے ہیں کہ آپ دن کو جو کرتے ہیں وہ تو ہم دیکھ لیتے ہیں، آپ راتوں کو کیا کرتے ہیں ان کا بھی پتہ کریں۔ سنت لینے گئے تھے نا، جذبہ عمل لینے گئے تھے، آپ راتوں کو کیا کرتے ہیں؟ جب محبوب کی بیویوں نے بتایا، یہ رات کا لفظ جو حدیث میں آتا ہے یہی 3 صحابی تھے، انہوں نے اپنی اپنی سوچ کے مطابق بہت اچھی بات کی۔ جناب علی المرتضی، جناب عبداللہ ابن ابی العاص اور جناب عثمان ابن مظعون کہنے لگے، ایک نے بولا آج کے بعد راتوں کو آرام ختم، فل نائٹ قیام، دوسرے نے بولا دن کو اب جو ہے وقفے ختم، بغیر وقفے کے لگاتار ہر دن روزہ، اور تیسرے نے کہا شادی وادی، دنیا کے تعلق جھنجٹ ختم، لائف ٹائم اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر رہا ہوں، شادی بھی نہیں کرواؤں گا۔ یہ خبر رسول اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، مسجد نبوی میں پہنچی، یہ عمل مسجد نبوی میں ہونا تھا۔ ابھی سوچ آئی ہے، پیغمبر نے جمعے کا ویٹ نہیں کیا، اگلی نماز کا انتظار نہیں کیا، کہا ممبر لگایا جائے، ممبر لگا، لوگوں کو بلایا جائے، لوگ آئے، آپ نے کہا ما بال اقوام یقولون کذا و کذا، جن لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں ان کا کیا بنے گا، ان کا حشر کیا ہوگا، کیا نتیجہ نکلے گا، انجام کیا ہوگا؟ آؤ میں انجام بتا دوں، میں قیام بھی کروں، میں آرام بھی کروں، میری سنت، میں فل نائٹ نہیں جاگتا، میں روزے بھی رکھوں، میں چھوڑوں بھی، میں ہر دن روزہ نہیں رکھتا، میں نے دین کو بھی چلایا ہے، میں نے دنیا داری میں گھر بھی بنائے ہیں، شادیاں بھی کی ہیں، یہ میرے سامنے آپ کے روزے ہیں، یہ میرے گھر ہیں۔ سنو، فمن راغب عن سنتی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا، سنت سے منہ کیا موڑا تھا؟ ایک نے کہا تھا ہر رات نماز، پوری رات نماز، دوسرے نے کہا تھا ہر دن روزہ، روزہ بڑا اہم ہے، نماز کی بڑی اہمیت ہے، دین کے لیے وقف ہونا کوئی چھوٹا کام نہیں، شادی نہیں کروں گا، ساری زندگی دین کے لیے، کوئی چھوٹا کام تھا، مگر محبوب نے کیا کہا، انجام کیا ہوگا؟ فلیس منی، یہ میری سنت بھی نہیں، اور جو یہ کرے گا وہ میرا بھی نہیں، میری امت میں سے بھی نہیں۔ لوگوں اس لیے بیت اللہ میں ہو یا مسجد نبوی میں ہو، کسی مسلط کے تحت ہو یا حکمت کے تحت ہو، سیاستن ہو یا لوگوں کو ایک مرکز میں اکٹھا کرنے کے لیے کہ یہ جگہ جگہ ٹولیاں بنا کے یہاں پر وہاں پر وہاں پر وہاں پر کھڑے ہونے کی بجائے 4 یا 17 مصلے رکھنے کی بجائے چلیں ایک شکل میں تو نظر آئیں، یہ ایک پہلو تھا لوگ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ زندگی کے بہترین 5 سال وہاں گزرے، ہر مسجد میں 8 رکھتے ہیں، لیکن میرے لیے وہ مسجدیں دلیل نہیں ہے، میرے لیے دلیل محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل ہے، کتاب و سنت ہے، اس لیے عقیدہ لے کے عمل کیجئے۔